یہ سیکنڈری ٹو ڈرگ یوز اینڈ ڈرگ ایڈکشن ہے، لیکن اس کے دو طریقہ کار ہیں. وہ یہ ہے آپ بہت ٹف اینڈ ہارڈ ایکسرسائز کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو کتنا ویٹ اٹھانا چاہیے؟ 2.5 یا 3. ایک تو یہ کہ یہ نئے کوئی نشے کی بیماری کے حادثے نہ کریں، نشہ نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، سگریٹ نہ پئیں. یہ مجھے آپ کی کیفیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایکچولی آپ بہت پریشان ہیں نا، اور یہ انڈرسٹینڈیبل اس لیے ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی فیملی ممبر بیمار ہوتا ہے تو ہمارے اندر پریشانی کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کہ یہ ریکوری کو ایک گروپ ایفرٹ یا ایک فیملی اپروچ ماڈل جو ہے نا اس کے کانٹیکسٹ میں انڈرسٹینڈ کریں. ابھی بھی جیسے ڈر اور خوف کی جو ہے خیال، وہ اس نے ہماری جان نہیں چھوڑی. آپ ہو سکتا ہے ایسے سوچتے ہوں ممکنہ طور پہ، یا دوسرے لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ جن پیشنٹس کو انڈور ٹریٹمنٹ یا ٹریٹمنٹ ایفرٹ سے بار بار گزرنا پڑتا ہے نا، وہ ناکام مریض ہوتے ہیں. اور جو پیشنٹ ایک آدھ مرتبہ انڈور میں آتے ہیں اور کبھی کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ بڑے کامیاب مریض. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جنہیں ہم پسند کرتے ہیں لیکن ان کا فائدہ مند ہونا ضروری نہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے پر وہ فائدہ مند ہوتی ہیں. ہمیں یہ پڑھنے، دیکھنے، جاننے کا موقع ملتا ہے کہ جب پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ جاری رہتی ہے نا، یا انڈور ٹریٹمنٹ کا دوبارہ موقع آتا ہے، تو اچانک ان کا پروگنوسس پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے. یعنی دا پاسبلٹی آف اے پازیٹیو آؤٹ کم، یعنی وہ صحت یاب ہوں گے، اس کے چانسز اور بھی بڑھ جاتے ہیں. لیکن عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو پیشنٹ ٹریٹمنٹ میں بار بار آتا ہے یا انڈور میں بار بار آتا ہے تو وہ کوئی بڑا ناکام پیشنٹ ہے. ایسا نہیں ہے. دوسری بات سے یہ بھی کہوں گا کہ جیسے کچھ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کو بھی سیکھیں. انگزائٹی کو مینیج کرنے سے انہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو کیفیت ہے یہ جب اینکشیس ہوتے ہوں گے تو یہی کیفیت بڑھ جاتی ہوگی. یا جب انہیں تکلیف کا سامنا ہوگا، جیسے کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ کر کے آئے ہو، تو انہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ جی میں ریکورنگ پیشنٹ ہوں، ریکورنگ ایڈکٹ ہوں. صداقت کلینک ولنگ ویز سے میرا علاج ہوا ہے، ڈاکٹر صداقت صاحب میرے اٹینڈنگ فزیشین ہیں، اور آپ کے پاس میں کوئی نزلہ، زکام، بخار، درد، جو بھی ڈائریا، یا جو بھی جو روزمرہ میں ہمیں ہونے والی تکالیف ہیں ان کا علاج کرانے آیا ہوں. تو پھر وہ اتنے پریشان ہوں گے ہی نہیں. پھر انہیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی تو میڈیسن کو پڑھ رکھا ہے نا، تو وہ آپ کے لیے کہا جائے کہ سپورٹیو ہوں گے، وہ آپ کے لیے ہمدردی جو ہے نظر آئے گی. لیکن اگر آپ انہیں بتائیں گے نہیں اور اس فکر میں رہیں گے کہ شیم اتنی زیادہ ہو کہ ہم اپنے ضروری کام یعنی ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ بھی نہ کر سکیں، ایبسٹیننس پر کام کرتے ہیں، ریکوری پلاننگ یا ریلیپس پریونشن پہ کام نہیں کرتے، اور آپ کی دقت یا آپ کی پریشانیاں تبھی ختم ہوں گی جب آپ ریکوری پلاننگ یا سوبرائٹی، سوبر لیونگ یا ریلیپس پریونشن پلاننگ پہ کام کریں. ایڈکشن میں بہت ضروری ہے ریکوری پلاننگ یا ریلیپس پریونشن یا سوبر لیونگ، کیونکہ اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا. دقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، انگزائٹیز کم ہی نہیں ہوتی. اچھا، یہ بھی سوبر لیونگ ہوگی جب ریلیکسیشن ایکسرسائزز، بریدنگ ٹیکنیکس، یوگا، میڈیٹیشن، اس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے وہ بڑا آسان کام ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یوگا اور میڈیٹیشن اتنا آسان ہے کہ آپ جہاں ہوں وہاں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو بہت مشکل انداز میں سمجھانے والا مل جائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ کام اتنا الیبریٹ ہے کہ تے میں کر ہی نہیں سکتا. تو کچھ ایسی اس کی ویڈیو یا پریزنٹیشن ڈھونڈیے گا جو آسانی سے آپ کو سمجھا سکے کہ میڈیٹیشن یا یوگا کیا ہوتا ہے. کیونکہ میڈیٹیشن تو اتنی شاندار ٹیکنیک ہے کہ آج میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایک بڑی سیریس النس ہوتی ہے ملٹیپل سلیروسس. اس کے ایک پیشنٹ بات کر رہے تھے کہ کچھ سال انہوں نے اس انداز میں زندگی گزاری تو ان کا ملٹیپل سلیروسس بہتر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا.
ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ہڈی پٹھے برین کا جو کنٹرول ہے وہ نہیں رہتا، برین کے اندر یا اسپائنل کالم کے اندر لیژنز ہو سکتی ہیں، بڑی سیریس النس ہے. اور وہ ایک عجیب و غریب بات بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی کہ مناسب حد تک پانی پئیں اور ڈیئر ڈائٹ کھائیں، ہرن کی غذا، پانی، سبزیاں، مطلب سادہ غذا سے مراد. ہر بندے کے بات کرنے کا کوئی اپنا انداز ہوتا ہے نا. ایڈکشن یا ایڈکٹیو پرسنالٹی یا ایڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی ایک بات، آپ لوگ مشکل پسند ہو سکتے ہیں. مشکل پسندی سمجھتے ہیں؟ یعنی اگر آپ سے کہا جائے نا کہ آسانی سے یہ کام کر لیں، یہ سمپل سی چیز ایسے کر لیں، تو آپ کا دل اتنی آسانی سے نہیں مانے گا. لیکن اگر آپ کو کہیں نا کہ وایا بھٹنڈا آپ نے ہو کے آنا ہے، مثلا اگر میں آپ سے کہوں نا کہ یہ سامنے ہے سولوشن اکراس دا روڈ ہے، تو اگر آپ سڑک پار کر کے چلے جائیں تو گیٹ دا سولوشن، تو آپ کو شاید یہ بات اتنی اپیل نہ کرے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ لاہور سے امرتسر سے ہوتے ہوئے پھر واپس آ کے ادھر سے گنڈا سنگھ سے ہوتے ہوئے پھر واپس آ کے دوبارہ یہ جو سامنے پٹرول پمپ ہے ادھر جائیں، تو یہ چیز آپ کو بہت اپیل کرے گی. کیونکہ جسے ایڈکشن کہتے ہیں اس میں اور تھنکنگ پیٹرن چینجز بھی ہوتی ہیں، جس میں سے ایک ہے مشکل پسندی، کاموں کے بارے میں سوچنا کہ اگر مشکل کام ہوگا تو بڑا مزہ آئے گا. نمبر 2، گیمبلنگ مائنڈ سیٹ. گیمبلنگ مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں؟ بہت ساری ہار کے بعد یہ سمجھنا کہ کوئی ایک داؤ ہوگا جو پچھلی ہاری ہوئی دولت کو واپس لے آئے گا، اسے کہتے ہیں گیمبلنگ مائنڈ سیٹ. اچھا، ایڈکشن میں یہ لازمی ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ گیمبلنگ کے پیچھے جو النس ہوتی ہے، برین ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ ایڈکشن ہے. اور جب پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ گیمبلنگ کے پیشنٹس اور ایڈکشن کے پیشنٹس کا علاج اور دوائیاں سیم ہوتی ہے، تو میں بہت حیران ہوا تھا. نان کیمیکل ایڈکشن ہے نا، لیکن ہے ایڈکشن، تو اس کو ٹریٹ کرنے، اچھا اس کا وڈرال بھی ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیمبلنگ، اچھا ان کی وہ جب گیمبلنگ سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی فزیکل ویل بینگ کھو جاتی ہے، یعنی وہ بیمار شمار محسوس کرتے ہیں اپنے آپ. ایک انٹرنل سٹیٹ جو برین ڈس آرڈر پیچھے گورن کرتا ہے ان سٹیٹس کو، اسے ایڈکشن کہتے ہیں. جیسے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو تو دل کے پٹھے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اور دماغ میں موجود کوئی فائن بلڈ ویسل یا نس بھی پھٹ سکتی ہے، جسے فالج ہو جانا کہتے ہیں. برین ہیمریج کا تو مطلب ہے نا کہ یعنی بلیڈ ہو جانا، لیکن پیچھے بیماری کیا ہے؟ دل اور اس متعلقہ سسٹم کی بیماری، کارڈیو ویسکولر ڈیزیز. اب وہ کہاں کیسے اپنے آپ کو واضح کرتی ہے، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. تو ایڈکشن بھی اپنے آپ کو ایک سے زیادہ طریقے اور رنگوں سے واضح کر سکتی ہے. پر یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کیمیکل ایڈکشن بھی ہے نا، تو میں نے ود آؤٹ فیل دیکھا ہے کہ پیشنٹس کا گیمبلنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. مثلا آپ یہ بات تو آپ سنتے ہیں نا کہ کوئی پیشنٹ علاج میں نئے تشریف لائے ہیں انڈور میں، تو کچھ دن تو انہوں نے ٹریٹمنٹ میں گزارے ہیں، وڈرال ان کا بہتر ہوا ہے، تو وہ ہم سے یا اپنے فیملی ممبر سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے لے جائیں لائک 40 50 60 ڈیز میں، اور اگر میں دوبارہ نشہ کروں تو کتنے دنوں کے لیے لے آئیں؟ پھر مجھے بے شک 200 دنوں کے لیے لے آئیں. یہ گیمبلنگ مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دیکھی جائے گی، پرواہ نہیں ہے. گیمبلنگ میں پرواہ بھی نہیں نہ ہوتی، کیونکہ جب دماغ گیمبلنگ موڈ میں جاتا ہے تو جو پرواہ کرنے والا سسٹم ہے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، جسے رسک ٹیکنگ بیہیویئر بھی بولتے ہیں. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help.
دیکھیں ایک ہوتا ہے گیمبلنگ یا رسک ٹیکنگ بیہیویئر، ایک ہوتا ہے کیلکولیٹڈ رسک، یعنی بزنس کرنا سیکھنا، پہلے کسی کے ساتھ کام کرنا. جو لوگ بزنس بھی ایسے کرتے ہیں جس میں پہلے کوئی تربیت نہیں ہوتی یا انہیں پتہ نہیں ہوتا اور ان کے عجیب و غریب ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، تو وہ بھی گیمبلنگ مائنڈ سیٹ ہی ہے. 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بندے کو رسک کا بالکل احساس نہیں ہے اور باقی کہہ رہے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہو، دیکھ کے دھیان سے، یہ زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ تمہاری سیونگز ہیں، یا یہ تمہارے ابا جی نے پلاٹ بیچا ہے تمہیں کاروبار کروانے کے، تھنگز لائک دیٹ. اس میں آپ کو یہ ضرور نظر آئے گا کہ کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہوگا مسئلہ ہی کوئی نہیں، گل ہی کوئی نہیں، بھول ہی جاؤ، اور باقی کہہ رہے ہوں گے یار دھیان کرنا، یہ زندگی کی جمع پونجی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہو جانا ہے، ہم کیسے کریں گے. ہمارا دل تو اس طرح سے سوچتا نہیں ہے، وہ تو ایک پمپنگ سسٹم ہے جو کہ افیکٹ ہوتا ہے ہماری ایموشنل سٹیٹ سے. لیکن اصل میں جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری عادت ہے کہ میرا من ہو یا میرا کوئی کام کرنے کا جی چاہے تو میں کرتا ہوں. میں اس چیز سے فیصلہ کرتا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں اس چیز سے فیصلہ نہیں کرتا کہ میری ضرورت کیا ہے. یہ صحت مند لوگوں کو بھی دقت ہوتی ہے، لیکن نشے میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ڈائیکاٹمی ہے نا، یعنی ایک ہی انسان کے اندر کسی ایک معاملے کے بارے میں دو مختلف رائے اور دونوں ہی آوازیں، اور پھر وہ اپنے مائنڈ کی مدد سے یا اپنی سوچوں کی مدد سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر اسے ایکسٹرنل ہیلپ بھی مل رہی ہوتی ہے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مفاد کا سوچنا، اپنے فائدے کا سوچنا. یعنی ایڈکشن میں یہ عادت ہوتی ہے کہ فائدے نقصان کی سوچ نہیں ہوتی، امپلسیوٹی آل ٹائم ہائی ہوتی ہے. چھلانگ پہلے مارنی ہے اور سوچنا بعد میں ہے کہ یہ پول کے اندر پانی ہے کہ نہیں، اور چھلانگ پہلے کٹ مار دی. یہ تربیت کرنی پڑتی ہے، اور پیشنٹس اپنے آپ کو اس تربیت میں کامیابی سے آگے لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کی فکر کرنے لگیں، انہیں اپنے فائدے کی فکر ہو، وہ دیکھنے لگیں کہ کیا کرنے میں ان کا فائدہ ہے اور کیا کرنے میں ان کا نقصان ہے. ایسا کرتے ہوئے انہیں گروپ سیٹنگ میں بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ جب وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہوں گے نا، تو اس وقت کچھ نئے لوگ علاج میں آ رہے ہوں گے، اور وہ نئے لوگ جو علاج میں آ رہے ہوں گے وہ انہی تکلیفوں سے گزر رہے ہوں گے جس طرح پہلے کبھی وہ گزرے تھے. پر جب وہ خود گزر رہے تھے نا، تو وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میرا جو برا حال ہے یہ میری بیماری کی وجہ سے ہے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ دیکھیں نا میرے گھر والوں نے مجھے قید کر دیا ہے، یا مجھے کتنا ظلم ہے میرے ساتھ، یا اس طرح سوچنا، اپنی ٹریٹمنٹ کو کوئی جیل سینٹنس سمجھنا، یا اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنا کہ میرے پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے. تو اس وقت تو اتنا کوئی سمجھداری کام بھی نہیں کر رہی ہوتی، نیا نیا نشہ چھوڑا ہوتا ہے تو سمجھ کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے. لیکن جو ہی وہ تھوڑی سی صحت بحال ہوتی ہے نا، تو سمجھ بوجھ بھی واپس آنے لگتی ہے. ریئرلی جب کسی پیشنٹ کے ٹریٹمنٹ گولز انڈور میں اچیو نہیں ہوتے اور ان کا ٹریٹمنٹ ٹائم ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ویسے ان کی ٹریٹمنٹ میں کمی تھی تو ہوا تو اچھا ہے، گو کہ پینفل ہے، انکنوینئنٹ ہے. وہ جو دو سوچ رہے ہیں نا، وہ بھی ایوالو کر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، اور اس ایولیوشن کا نام ہے ریکوری. دیکھیں یہ جو ریکوری ہے نا، یہ ایک جرنی کا نام ہے، یہ ایک ایولیوشن کا، ایک ارتقاء کا نام ہے جو وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. ریکوری کسی ایونٹ کا نام نہیں ہے جو 30 دن میں ہو جائے گی یا 60 دن میں ہو جائے گی یا 90 دن میں ہو جائے گی یا 100 دن میں ہو جائے گی. اٹ از اے پروسیس دیٹ گوز آن اینڈ آن. اور جو 8 نہیں سوچ رہے نا، وہ بھی ان دا ڈیو کورس آف ٹائم سوچنے لگیں گے. میں نے آج تک کوئی ایسا پیشنٹ نہیں دیکھا جس نے ٹریٹمنٹ میں ٹائم انویسٹ کیا ہو اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ پہلے سے بہتر نہ ہوا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیشنٹ ولنگ ویز میں جس لائف سٹائل سے آپ اور ہم گزرتے ہیں نا، وہ لائف سٹائل ہی اصل لائف سٹائل ہے. آپ کو وہی لائف سٹائل فائدہ دے گا. یہ جو ایکسیلریٹر پر پیر رکھنا ہے اور اڑے چلے جانا ہے، یا کسی بھی اصول کا اپنے آپ کو پابند نہ بنانا ہے، یہ ریکوری نہیں ہوتی. ہاؤس رول سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی اصول ضابطے تو ہوں گے،
کوئی وقت ہوتا ہوگا رات کو آپ کے گھر میں رات ہو جاتی ہوگی اور آپ کے گھر میں ایک اصول ہوتا ہوگا کہ جی اونچی آواز سے نہیں بولنا، یا بڑوں سے بات کرتے ہوئے اگر وہ کچھ نہ کچھ تجاوز بھی کریں تو آپ نے اپنے آپ کو ادب کے لائن کو کراس نہیں کرنا، آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، آپ نے نہیں لڑنا. ہاؤس رولز ہوتے ہیں نا، ہر گھر کے ہر جگہ کے ہاؤس رولز ہوتے ہیں. پر ایڈکشن اسی چیز کا نام ہے کہ اس میں کسی بھی رول کو توڑ دینے کی کیا کہا جائے کہ اندر سے انرجی ہوتی ہے، اندر سے پش ہوتی ہے کہ ہر رول کو توڑو. انٹائٹلمنٹ کا مطلب ہے کہ اپنی کسی خاص خوبی یا اپنے کسی خاص پوزیشن کی وجہ سے سمجھنا کہ جو میرے باقی گڑبڑیں ہیں وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہیں. دیکھیں اگر میں آپ کو سلام کرتا ہوں یا آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوں اور اس پر سوچتا ہوں کہ علیحدہ مجھے کوئی اس دفتر میں پریولیج ملے گا، تو یہ اگر سر جھکا کے کام کرے نا تو ابھی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی میں جگہ نہیں دیکھتا. آپ بہت لیٹ ہیں، میں بھی، تو ہماری زندگی میں اتنا دوستی یاری کی جگہ نہیں ہے. تو بس یہ ریکویسٹ کرنی تھی، اس پہ غور کیجیے گا. اور جب کریکولر ایکٹیویٹیز سیدھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر بھی غور فکر کریں گے. کہ گھر میں بھی جیسے آپ ایکسٹرا بل بنایا کرتے تھے نا، ٹک شاپ گئے، لیز، کولڈ ڈرنک، لیکن اگر آپ باقی لوگوں کو بھی اس میں کوئی مماثلت نظر آئے، دا مائنڈ سیٹ آف ویسٹیج کہ پرواہ نہ کرنا، تو میں یہ ریکویسٹ کرنے لگا ہوں کہ خبردار ہو جائیں. آپ کو پرواہ کرنے کا مائنڈ سیٹ اپنانا پڑے گا. جو ریکوری بیہیویئرز یا ریکوری مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ پرواہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ بے فکریوں سے پیدا نہیں ہوتے. جس بندے کا نقصان ہوا ہوتا ہے نا، اگر اس کو دیکھ کے یہ لگے کہ انہیں تو شاید اپنے نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو بہت مطمئن نظر آتے ہیں، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. انہیں چاہیے نا کہ اپنے نقصان کی پرواہ کریں. ایڈکشن تو بہت کچھ چھین لیتی ہے. بائی پولر ڈس آرڈر، او سی ڈی، ڈپریشن، یہ جتنی بھی بیماریوں کا میں نے آپ سے نام لیا، یا ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز یا اینٹی سوشل بیہیویئرز، آپ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں. خطرناک کاموں میں اتنا کیئرفل رہوں گا کہ میرا نقصان نہیں ہوگا. اٹ ول نیور ہیپن ٹو می، کیونکہ یہ ایڈکشن کا مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں لوگ جب نشہ سٹارٹ کرتے ہیں نا تو انہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے سالوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس وقت ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ اگلے سالوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے لگتا ہے، کیونکہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می. ہو سکتا ہے نا آپ کے نشے کی بیماری میں اتنی شدت ہو کہ آپ زیادہ نشہ کرتے ہوں اور کبھی دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہوں تو ان کا نشہ بھی، ان کی ہیروئن بھی پھڑکا پھڑکو جاتے ہوں. تو اس سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ ان کی بیماری نے انہیں کم فکر کرنے والے انسان میں بدل دیا ہے. اس سے اپنی شخصیت کے بارے میں جانیں کہ آپ کی بیماری نے آپ کو کیسے ٹرانسفارم کیا ہے. موڈ ڈس آرڈر اور ایڈکشن نے آپ کو پرواہ، جو آٹومیٹکلی ہونے والی پرواہ ہے، وہ اب آپ کو کم ہوتی ہے. اب آپ کو نئے سرے سے پرواہ کرنا سیکھنا پڑے گی. اب آپ کو ایک نئی پیراڈائم ڈیولپ کرنا پڑے گی جس میں آپ کو اپنا فائدہ نقصان دیکھنا پڑے گا. مثلا آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اسی روش پہ چلتے رہے تو 10 سالوں کے بعد کیا ہوگا؟ گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is.
Get help. Get help. Get help. آپ اتنی ساری کیلریز کھا لیتے ہیں, نہ پیٹ بھرتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے نا, جیسے باقی لوگ بھی سوچتے ہیں کہ اگر میں ڈھیر ساری واک کر لوں یا ایکسرسائز کر لوں تو یہ جو ایکسٹرا کیلریز میں کھا رہا ہوں اس سے مجھے نقصان نہیں ہوگا. حالانکہ اچھی صحت اور وزن مینیج کرنے کے لیے منہ کو تالا لگانا ضروری ہے. جیسے آپ کو 1800-1900 2000 کیلریز سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں, آپ کے میرے ہم سب کے جسم میں ایک بیلنس ہے جسے فیٹ مسل بیلنس کہتے ہیں. اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ مسلز پہ کام کرنا شروع کر دیں, فیٹ کم ہوتا جائے گا. دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ناشتہ سمجھتے ہیں, وہ ناشتے کی موج ہوتی ہے, جیسے چائے باقر خانی, چائے رس, جیم. لیکن بریکفاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. اس کا بیلنسڈ ہونا ضروری ہے. انڈا کھا لیں, روٹی کھا لیں, سلائس کھا لیں, سالن کھا لیں. کیلریز کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے نا, یا لرن کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, اور کئی دفعہ زیادہ کھانے میں بھی نسبتاً کم ہو سکتی ہیں. جو لوگ اپنی پریزنٹ فزیکل سٹیٹ کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں, ان کے لیے اپنی فزیکل سٹیٹ کو چینج کرنا اتنی اپ ہل جرنی ہوگی کہ وہ نہیں کر سکیں گے. کچھ دیر کریں گے, پھر ان کا سسٹم انہیں کرنے ہی نہیں دے گا. If you do not like yourself, you will not be able to change. اگر سیلف اسٹیم میں کوئی کمی ہے نا, یعنی آپ نے اپنی عزت کرنی کم کر دی ہے کیونکہ آپ موٹے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جس حال میں رہیں خوش, آپ بے شک اس حال میں نہ رہیں, آپ بہتر حالات کی طرف جانے کا سوچیں, لیکن اپنے دماغ میں کمتر نہ دیکھیں, برا نہ سمجھیں. اپنے موٹاپے کے ساتھ ویٹ از اے نمبر, ویٹ از اے اسٹیٹ آف بینگ. یہ جب ہماری ایموشنل اسٹیٹ کو گورن کرنے لگتا ہے تو پھر یہ ایک اور نئے سے نئے مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ریکورنگ ایڈکٹس کو بدلنے میں اس لیے بھی مشکل پیش آتی ہے کہ ان کے اندر اپنے آپ کو دیکھنے میں خاص طرح کی بلٹلنگ اور نفرت کا عنصر ہوتا ہے, جسے کیا کہتے ہیں, شیم. وہ بات نہیں کر سکتے, وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ انہیں ایڈکشن کا سامنا ہے. وہ ایسا سوچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں آنے والے مسائل کی وجہ ان کے فیملی ممبرز ہیں, یا ان کے حالات ہیں, یا جیسے بھی. شیم اتنی پینفل ہوتی ہے کہ وہ ڈینائی کرتے ہیں, یا ایکسٹرنلائز کرتے ہیں, یا منیمائز کرتے ہیں. اتنی پینفل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو پھر کم کر کے دیکھتے ہیں تاکہ انہیں پین بھی کم ہو. اس کا حل یہ ہے کہ ایکسیپٹ کر لیں, اور اگر ایکسیپٹ کرتے ہوئے آپ کو دقت اور تکلیف کا سامنا ہو تو اسے گریسفلی فیس کر لیں. اس کے بعد راستہ ہموار ہو جائے گا کہ آپ ایڈکشن یا موٹاپے سے نکل سکیں گے. کیونکہ اس سٹائل کے ساتھ ایڈکشن یا موٹاپے یا کسی بھی کرونک مسئلے کی مزری سے نہیں نکلا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2, اسٹاپ پنشنگ یور سیلف. اپنے آپ کو اذیت نہ دیں, کسی بھی طرح سے اذیت نہ دیں. ایڈکشن کے حوالے سے بے یقینی ہے, یعنی آپ ہر تیسرے چوتھے مہینے ایک نیا محاذ کھول لیتے ہیں, یعنی ایڈکشن سے توجہ ہٹا کے کبھی کام, کبھی پڑھائی, کبھی CSS, تو میرے اندر بڑی پریشانی ہوتی. ہمارا برین ریوارڈ کی کوانٹٹی پر اتنا غور نہیں کرتا, ریوارڈ کے ہونے یا نہ ہونے پر بہت غور کرتا. جب ریوارڈ مل جائے تو ریوارڈ سرکٹری فائر ہو جاتی ہے. ریوارڈ کتنا بڑا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا برین ایسا ہے کہ یہ بڑے سے بڑے ریوارڈ کا مزہ نہ اٹھائے, یہ ممکن ہے, اور چھوٹے سے چھوٹے ریوارڈ پر یہ خوشی سے نہال ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ریکورنگ ایڈکٹس کو بہت ان کی موٹیویشن پہ کام کیا جائے تو اس سے ریکوری آ جائے گی. حالانکہ موٹیویشن کا ایک اپنا رول ہے. دیکھیں, ایڈکشن جسے کہتے ہیں نا, اس میں تو ایڈکٹ کی تو بہت زیادہ موٹیویشن پہلے ہی ہوتی ہے. ایڈکٹ تو ہائیلی موٹیویٹڈ انسان ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کو کیا پتا موٹیویشن کیا ہوتی ہے جتنا ایڈکٹ کو پتا ہوتا ہے. ایڈکٹس آر ویری ہائیلی موٹیویٹڈ پیپل. لیکن موٹیویشن از سم تھنگ دیٹ اسٹارٹس یو. جب ان کے نشہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بہت ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اگر وہ اعتماد بنانے والے بیہیویئرز میں انڈلج کریں گے, جسے وہ ٹرسٹ بلڈنگ میجرز میں انڈلج کریں, اگر انہیں کسی بات سے کہا روکا جائے. دیکھیں ایڈکشن میں انسان کیا سیکھتا ہے. ایڈکشن میں انسان یہ سیکھتا ہے کہ جب اس کے دماغ میں کوئی بات آ گئی ہے
تو اب موج چلے یا آندھی آئے اس نے اپنی بات پر عمل کر کے اور کروا کے چھوڑنا ہے. لیکن ریکوری مائنڈ سیٹ یا بیہیویئرز یہ ہیں کہ بندہ بات کرے اور جب اسے کہا جائے کہ ابھی آپ ایسا نہ کریں تو وہ مان جائے اور بحث نہ کرے اور انتظار کر لے. کیونکہ جس پر آج سٹینڈز یا ریٹ کو اپلائی کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں اس پر اعتماد کیا جائے گا وقت کے ساتھ. ظاہر ہے بحث نہیں کریں. اچھا اسے ریکوری کہتے ہیں نا, یہ ایک ریئل انڈیور ہے. ریئل لائف میں کبھی موٹیویشن ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. ہمیں کوئی ایسے طریقہ کار یا سٹرکچرز میں جانے کی ضرورت ہے کہ موٹیویشن ہو تب بھی وہ کام کرتے رہیں اور موٹیویشن نہ ہو تب بھی وہ کرتے رہیں. کیونکہ ایڈکشن کے ساتھ ایک پرابلم بہت بڑی یہ ہے, اور موڈ ڈس آرڈرز کے ساتھ بھی, کہ ایک دفعہ جب یہ سیفٹی سے نکل کے یا جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے نا, تو واپس بوتل میں کرتے کرتے بہت وقت, بہت انرجی, بہت خرابیاں ہو چکی ہوتی ہیں. اس میں کچھ بے احتیاطیوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ موٹیویشن کو صرف ایک پازیٹیو پش کے طور پر دیکھتے ہیں. ایک نیگیٹو انہیبیٹری فورس بھی موٹیویشن ہی ہوتی ہے. دیکھیں میں اور آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نا کہ ٹریفک سگنل کو وائلیٹ نہ کریں ورنہ 2000 روپے کا چلان ہو جائے گا, یہ بھی موٹیویشن ہی ہے. لیکن ہم نے موٹیویشن کو صرف کوئی پلیجر بیسڈ چیز ہی سمجھ رکھا ہے, وہ جو ہمیں تکلیف سے بچا لے اور وقتی طور پر انہیبیٹری میکنزم بھی ہو, وہ بھی موٹیویشن کے پرویو میں ہی آتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, انٹرنل پش ٹو ڈو سم تھنگ. ایک ہوتی ہے موٹیویشنل انٹرویوئنگ. موٹیویشنل انٹرویوئنگ کچھ ایسی بات چیت کی ٹیکنیکس ہیں جس میں سوال بھی شامل ہیں, جس کے بعد کسی انسان کو انسائٹ ہونے لگے یا انسائٹ آنے کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے. مثلا آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کبھی کبھار جیسے آپ یا کوئی اور پیشنٹ نئے جو علاج میں تشریف لاتے ہیں تو وہ یہ گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھیں نا یہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں ایڈمٹ کرا دیا. تو ہم میں سے کوئی کہتا ہے کہ اچھا بھائی اگر یہ نہ کرتے تو پھر کیا کرتے, اور اگر یہ نہ کیا جاتا تو آج حالات کیسے ہوتے. اچھا پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہی کرنا بنتا تھا اور تو میں کسی طرح روک ہی نہیں پا رہا تھا. میں اپنے آپ کو روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو نہیں روک پاتا تھا. اور دوسرا سوال کہ اگر مجھے آج بھی میرے حال پہ چھوڑے رکھا ہوتا تو میں نشہ کر رہا ہوتا. اچھا یہ سوچیں آتے ہی نا سب سے پہلے تو مظلومیت کا خیال جاتا رہتا ہے کہ میں بہت مظلوم ہوں کہ مجھے میری مرضی کے خلاف ٹریٹمنٹ میں ڈال دیا گیا, اور یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جسے ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اس سے کچھ فائدے پیدا ہوتے ہیں. موٹیویشنل انٹرویوئنگ ان ٹیکنیکس کا نام ہے جس میں سے ایک سوال کرنا بھی ہے اپنے آپ سے یا دوسروں سے, جس کے بعد اس بندے کو پتہ لگنے لگے کہ جو میری روش تھی نا یا جو میرے طریقے سلیقے تھے, جو میری منمانیاں تھیں, اس میں بہت نقصان تھا. کیونکہ پہلے وہی بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں نا وہ ٹھیک ہے, اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں نا انکلوڈنگ ڈاکٹرز وہ ٹھیک نہیں ہے یا اپلیکیبل نہیں ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں نا باتیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں جناب آپ آم نہ کھایا کریں, اور اگر آم کھانا ہو تو آم کی جیسے کاٹتے ہیں تو اس کے کیوبز بناتے ہیں چھوٹے, تو ایک کھا لیا کریں. تو کوئی پیشنٹ یہ سوچ سکتا ہے نا کہ یار ایک کیوب ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں. ایشو یہ کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کو ٹریٹمنٹ سمجھنا شروع کر دیں. ہم انسانوں کو اگر اپنی دقتوں کا کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلے نا تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت سی مشکلات سے بچا لیں گے. لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہمیں خود ہی اپنی مصیبتوں کا نہیں پتہ چلتا. We were placed at the wrong side of our eyeballs. میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں لیکن اتنی آسانی سے اپنی مدد نہیں کر سکتا. اپنی مدد کرنے کے لیے مجھے کسی سٹرکچر یا کسی طے شدہ پروگرام سے مدد لینی پڑے گی, اور اگر وقتی طور پر مجھے سمجھ نہ بھی آئے تو میں فائدہ پہلے اٹھاؤں گا اور سمجھنے کے لیے انتظار کر لوں گا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر انہیں بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو وہ اس کام کو ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈینائل بریک ہو جاتا ہے. موٹاپے کے ساتھ بھی ایک ڈینائل ہوتا ہے, موٹاپے کے ساتھ شیم بھی ہوتی ہے, لیکن ایکسیپٹنس از دا نیم آف دا گیم. موٹیویشنل انٹرویوئنگ آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کیا ایسا کروں
کہ میرا اعتماد دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے. ہم انسانوں کی عادت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں تکلیف کے ایلیمنٹ کو بڑھا دیا جائے گا تو لوگ غور سے ہماری بات سنیں گے. ناٹ ایٹ آل. انسانوں کو تکلیف اگر بدلتی بھی ہے تو شارٹ ٹرم میں بدلتی ہے. انسان تبھی بدلتا ہے جب یہ بدلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا دل یا اس کی سوچیں بدل, تبھی بدلاؤ آتا ہے. پہلے تو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یار لیٹ اس گیو اٹ اے ٹرائی, میں دیکھوں تو صحیح نشے کے بغیر زندگی ہوتی کیسے ہے, لڑائی کے بغیر ریلیشن شپس ہوتے کیسے ہیں, تجاوز کرنے کے بغیر بیٹا ہونے کا اصل مطلب کیا ہے, کیا بیٹا ہونے کا مطلب بات ماننا ہے یا بات منوانا ہے. ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے نا, ٹریٹمنٹ سیٹنگز, اس میں کچھ ریچولز کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کرنے والے نہیں ہوتے. کیا آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر یا ٹریٹمنٹ سیٹنگ کو دیکھا ہے جہاں پر کوئی پیشنٹ جائے اور کہے کہ میں ذرا واش روم تو ہو کے آیا؟ نہیں, لوگ تو باقاعدہ ڈاکٹرز کی او پی ڈی میں ڈاکٹر صاحب کا انتظار کرتے کرتے اگر واش روم جانے کی ضرورت بھی ہو تو کہتے ہیں اسی چلے جاؤں گے, کدھرے ساڈی واری نہ لنگ جائے. یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی ٹریٹمنٹ کو ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ ٹریٹمنٹ سمجھنا. لیکن کبھی کبھار ہم ان لیٹر ٹریٹمنٹ کو ٹریٹمنٹ سمجھتے ہیں, لیکن جو اس کی ٹرو اسپرٹ ہوتی ہے نا اس میں نہیں سمجھتے اسے ٹریٹمنٹ. ٹرو اسپرٹ یہ ہے کہ چونکہ ٹریٹمنٹ کوئی بہت اہم کام ہے تو اگر اس کے لیے نسبتاً کم اہم کاموں کو وقتی طور پہ ڈیلے کرنا پڑے یا ٹالنا پڑے تو ٹال لو. یار یہ کام ہی ایسا ہے, یہ نا ریکوری فرام ایڈکشن اینڈ ادر کرونک النیسز ایسی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کامیابی کے لیے باقی ساری زندگی کو اس کے ارد گرد ارینج کریں. یہ نیوکلیس ہے. جس انسان کی ریکوری میں ریکوری اور سوبرائٹی نیوکلیس یا سینٹرل امپورٹنس اختیار کرتا ہے, کامیاب بھی وہی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا کوئی گروپ کلاس یا ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ کام ہے تو اپنی نوکری یا اپنا کام کاج اس کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں. نوکری کے مطابق ایڈکشن ریکوری کو ایڈجسٹ کریں گے تو اس نے ہونا کوئی نہیں, کیونکہ اس کا اپنا ایک مزاج ہے. جیسے ایڈکشن شہنشاہیت ہے نا جس کا کوئی اصول نہیں ہوتا, ظالم, اس طرح ایڈکشن اس کی ریکوری بھی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اسے سینٹرل اور موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن حاصل ہو. اس سے کم کوئی سٹائل کارگر نہیں ہوتا. باقی تو پھر یہی ہوتا ہے کہ کوششیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, کبھی فائدہ مل گیا کبھی نہ ملا, کبھی فائدہ مل گیا کبھی نہ ملا. اور یہ سٹائل ایڈکشن ٹریٹمنٹ میں اس لیے کام نہیں آتا کیونکہ ایڈکشن کی وجہ سے مریض اور ان کے گھر والوں کا موریل, حوصلہ اور اعصاب پہلے ہی پلپلے ہو گئے ہوتے ہیں, تو ان کو مزید اس انداز میں سے وہ نہیں گزر سکتے. ان کو یہ انداز چاہیے ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ریزلٹس آئیں. وہ مزید ناکامیاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help because he won't. Get help from willing ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. Get help.